بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے اس گروہ کی بات آپ کو معلوم نہیں ہوئی۔ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جس وقت انہوں نے نبی کو کہا تھا کہ ان کے لیے ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے کہ ہم اس کی قیادت میں اللہ کے راستے میں قتال کریں۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، تو نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم سے کیا بعید ہے کہ اگر تم پر قتال فرض کر دیا جائے کہ تم پھر قتال نہ کرو۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، انہوں نے کہا کہ ہم کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کریں گے۔ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، حالانکہ ہم کو ہمارے گھروں سے نکالا گیا اور ہماری اولادوں سے دور کیا گیا۔ فلما كتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم، پھر جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ سبھی منہ موڑ گئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالی ظالموں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر واپس لائے اور دریا سے پار ہو گئے، فرعون کا پورا لشکر ڈوب کر تباہ ہو گیا، تو وادی تی جس کو صحرائے سینا بھی کہتے ہیں اس میں پہنچ گئے، اور بنی اسرائیل کا جو اصل وطن تھا، پہلا وطن فلسطین، جہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام آباد تھے، بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے یہ سارے مصر کی طرف منتقل ہو گئے تھے، تو ان کا جو اصل وطن تھا فلسطین، اس پر ایک قوم عمالقہ قابض ہو گئی، اور ان پر جہاد کا حکم نازل ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ قوم عمالقہ کے ساتھ قتال کریں تاکہ ان سے اپنا وطن اصلی واپس لے لیں۔ تو اس پر بنی اسرائیل کے دل میں خوف پیدا ہو گیا، جس کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے کہ چونکہ یہ ایک عرصے سے غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، اور غلامی کی زندگی گزارتے گزارتے دلوں میں بزدلی پیدا ہو جاتی ہے، انسان کم ہمت ہو جاتا ہے، حوصلہ اور ہمت اس کے اندر باقی نہیں رہتا۔ چنانچہ انہوں نے قتال کی ہمت نہ کی، اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے بطور سزا کے ان کو صحرائے سینا میں اس میدان میں محصور کر دیا، اور تقریباً 40 سال تک یہ وہاں محصور رہے۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام ان کے نبی طے پائے، تو ان کی قیادت میں پھر قوم عمالقہ کے ساتھ جنگ ہوئی، جس کا تذکرہ دوسری جگہ پر تفصیل سے موجود ہے۔ چنانچہ فلسطین کا ایک بڑا حصہ قوم عمالقہ سے چھڑا لیا گیا، آزاد کروا لیا گیا، اور اس میں جا کر یہ لوگ رہنے لگ گئے۔ پھر حضرت یوشع علیہ السلام کے بھی دنیا سے چلے جانے کے بعد
رفتہ رفتہ بنی اسرائیل کے اندر پھر خرابیاں لوٹ آئیں، اور یہ جو زمانہ حضرت یوشع علیہ السلام کا تھا، اس زمانے میں جو قبائل تھے بنی اسرائیل کے، ان کے باقاعدہ سردار نہیں تھے، چونکہ کئی دفعہ بہت سارے لوگ ان کے مارے گئے، ان پر طاعون آیا، اس میں بھی بہت سارے لوگ مارے گئے، اور اسی طرح جب انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کی اس وقت بھی سزا کے طور پر بہت سارے لوگ مارے گئے۔ تو یوں اور اکثر مارے جانے والے بڑے بڑے سردار تھے، اور جب سرداروں میں بگاڑ آتا ہے تو پھر چھوٹی سطح میں بگاڑ آتا ہے، تو اس لیے وہ مارے گئے۔ تو حضرت یوشع علیہ السلام نے ان میں قاضی مقرر کیے، باقاعدہ ان سب کے ذمہ دار حضرت یوشع علیہ السلام تھے، نبی ہی ذمہ دار ہوتے ہیں، اور انہوں نے ہر قبیلے میں کچھ قاضی مقرر کر دیے، وہ ان کے معاملات کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔ حضرت یوشع علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد اب باقاعدہ چونکہ ان کا کوئی سردار نہیں رہا تھا، اس لیے اور پھر آہستہ آہستہ ان میں اعمال کے اعتبار سے بھی خرابی آنا شروع ہو گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قوم عمالقہ ان پر حملے کرتی رہتی تھی اور ان کو اچھا خاصا نقصان پہنچاتی رہتی تھی، اور یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ تقریباً 30,000 کے لگ بھگ بچیاں ان کی وہ لے گئے باندیاں بنا کر مختلف حملوں میں، مختلف موقعوں میں، اور اس کے علاوہ جو قتل و غارت ہوئی وہ علیحدہ سے رہی۔ اور ایک دفعہ انہوں نے حملہ کیا، اور ان کے پاس ایک صندوق تھا جس میں انبیاء کرام کے تبرکات تھے، جس کا تذکرہ آگے بھی انشاءاللہ آ جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، حضرت ہارون علیہ السلام کے کچھ تبرکات تھے، اور اسی طرح تورات کا نسخہ تھا، کیونکہ لکھی لکھائی تورات عطا کی گئی تھی، تو وہ تختیاں جو اللہ کی طرف سے عطا ہوئی تھیں وہ بھی اسی صندوق میں محفوظ تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان پر آسمان سے غذا اترتی تھی من، اس کا ایک مرتبان بھی اسی بکسے کے اندر رکھا ہوا تھا، صندوق کے اندر، تو وہ بھی وہ قوم اٹھا کر لے گئی۔ جب یہ بنی اسرائیل والے جہاد کرتے تھے تو صندوق کو بطور برکت کے آگے رکھتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہمیں فتح ملتی ہے، اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ مسلمان جرنیلوں میں بھی ایسی باتیں پائی گئی ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ٹوپی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے کچھ بال رکھے ہوئے تھے، اور جب بھی جہاد کرتے تو وہ ٹوپی پہن کر جہاد کیا کرتے تھے، یوں اللہ تعالی فتوحات عطا فرماتے تھے۔ اور اگر کبھی ایک آدھ دفعہ وہ ٹوپی رہ گئی تو ان کی بیوی نے بڑی ہمت سے یہ ٹوپی ان تک پہنچائی، تو گویا پورے گھرانے کا یہ نظریہ تھا کہ اس سے ہمیں برکت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح ان کے پاس یہ صندوق تھا، تو وہ تبرک کی چیز تھی، برکت کی چیز تھی، فتح کی ضمانت تھی، وہ بھی ان سے چھن گیا۔ تو اس وقت انہوں نے پھر درخواست کی، اس وقت یہ جو قاضی مقرر کیے ہوئے تھے، انہی میں سے ایک قاضی حضرت سموئیل علیہ السلام، ان کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل کے زمانے میں اس دور کو قاضیوں کا دور کہا جاتا ہے، قاضیوں کا زمانہ۔ تو حضرت سموئیل علیہ السلام کو نبوت دی گئی، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 350 سال بعد ان کو نبوت ملی۔ جب یہ اپنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے اور بنی اسرائیل پر محنت کرتے رہے، اور کسی قدر بنی اسرائیل میں خیر واپس بھی آ گئی، تو پھر بنی اسرائیل نے یہ تقاضا کیا جس تقاضے کا یہاں پر تذکرہ ہے کہ آپ چونکہ بہت کمزور ہو گئے ہیں، ویسے تو نبی کے ہوتے ہوئے کسی قائد، کسی جرنیل کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی بادشاہ کی ضرورت نہیں ہوتی، نبی خود ہی جرنیل، خود ہی بادشاہ، خود ہی حکمران، خود ہی قاضی، سب کچھ وہی ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ آپ بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ خود بسا اوقات اٹھنے بیٹھنے میں بھی دقت ہوتی تھی،
تو ایسے میں درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے کوئی ایسا جرنیل مقرر کر دیں کہ ان کی قیادت میں ہم قتال کریں اور یہ جو ظلم و ستم ہم پر ہو رہا ہے اس سے ہم بچ سکیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یہ دعا تو اللہ تعالیٰ سے کر لیتے ہیں، لیکن اگر قتال کا حکم آ گیا اور مجھے امید نہیں ہے کہ تم قتال کرو گے، تم اس وقت پھر اپنے اس عمل کی خلاف ورزی کرتے ہو، نافرمانی کرتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، ہم بہت ستم اٹھا چکے ہیں، ہم قتال کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے حکم عطا فرما دیا، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ پھر تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ باقی سارے منہ موڑ گئے اور منہ پھیر گئے اور قتال کے لیے تیار نہ ہوئے۔ آگے پھر بادشاہ مقرر کرنے کا بھی تذکرہ ہے، اور پھر یہ کیسے انہوں نے منہ موڑا اس کا بھی تذکرہ ہے، اور کتنے سے لوگوں نے قتال کیا، پھر اللہ نے ان کو کیسے کامیابی عطا فرمائی اس کا بھی تذکرہ ہے۔ تو قتال اور جہاد کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، ترغیب دی جا رہی ہے کہ فتوحات اللہ کی مدد سے حاصل ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے مدد فرماتے آئے ہیں، لیکن اس کے احکام کی پیروی کرنا بہرحال ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔